عمران خان صاحب نے آپ کو منع کیا ہے کہ کچھ معاملات میں ان کی نہ سنی جائے، آپ نے سنا تھا خان صاحب کو کہتے ہوئے؟ یہ خبریں آ رہی تھی، ان کی بات ہم سننے نہیں سکتے۔ کرنے والے ہیں نا سازش وہی کرتے ہیں، اور کیا، اور کون سا کام ہے؟ آپ سن رہے ہو مجھے؟ ہم کس کے آگے بات کرتے ہیں؟ یاد رکھیں ہم بہنیں ہیں نا، ہم صرف اپنے بھائی کے لیے کھڑے ہیں۔ اول تو سیاست کہیں ہو رہی ہو تو دکھا دیں، سیاست ہوتی ہے اسمبلی کے اندر، اس کے علاوہ تو سیاست کوئی نہیں ہے نا۔ ہم بس اسمبلی میں انوالو نہیں ہیں، لیکن جہاں ہمارے بھائی کی بات ہوئے گی ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو یہ پھر کون خبریں ایسی نکال رہا ہے کہ کس کیا پتا، جو دشمن ہے وہی کر رہے ہیں نا۔ یہ ان کا بھول ہے کہ عمران خان کے لیے اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے، اگر کوئی احتجاج نہیں کرے گا عمران خان کے لیے، ہم کریں گے احتجاج۔ اور اگر ہمارے ساتھ ہم پاکستانیوں کو کہیں گے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور عمران خان کو رہا کروائیں، بات ختم۔ ہم اپنے بھائی کے لیے مانگیں گے۔ یہ آپ کو یہ اگر کنفیوژن ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی اور ہمارے بھائی کی، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے لیے انشاءاللہ جب تک وہ رہا نہیں ہوتے ہم اس کے لیے کھڑے ہیں۔ اچھا، جب سے یہ خبریں چلی اس کے بعد عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے اس معاملے پہ؟ انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ ہم کیا معاملہ ہے، جو کرنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، سازشیں ہوتی ہے نا۔ تو دیکھیں پی ٹی آئی کیا ہے، ہمارا بھائی، ہم اپنے بھائی کے لیے تو کھڑے ہوں گے نا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں پارٹی کے معاملات، پارٹی کے ہمارا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے صرف عمران خان، اور اس کے لیے تو ہم کھڑے ہیں، یہاں ہی کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو یہی نظر آتے ہیں۔ تو کیا آپ نے خان صاحب کو یہ چیز کہی کہ بھائی میں آپ کے سٹینس کے ساتھ کھڑی ہوں، سیاسی معاملات میں میری کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، خان صاحب نے کہا ہی نہیں تھا یہ۔ اچھا، تو یہ تو کوٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ بالکل، تو جو کہنے والے ہیں پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے کس کہا کی ہے یہاں کہ پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، جو چیز یہ کرے گا خود ظاہر ہوتے جائیں گے۔ یہ مروت صاحب کے بارے میں کل افواہ اڑی ہے، کیوں اس طرح کی افواہیں؟ آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل باتیں پوچھ رہے ہیں، آپ سازش کر رہے ہیں، آپ سازش کر رہے ہیں۔ اچھا کیا ان کے لیے بھی بولو کہ جو وہ لوگ پھنسے ہوئے ان کی فیملیز ملٹری کورٹ۔ اچھا نہیں، کیونکہ یہ پوچھ رہے ہیں، میں نے کہا آپ پوچھ رہے ہیں، آپ یہ پلیز ٹائم ضائع نہ کریں۔ ملٹری کورٹس میں، ہمارے سارے کورٹس کے اندر جو عمران خان سے آپ جاننا چاہتے ہیں ہماری بات عمران خان سے کیا ہوئی، دیکھیں اب اہم معاملے کیا ہیں اس وقت، لوگ جیلوں میں ہیں، اس سے اہم کوئی معاملہ ہے پی ٹی آئی کے پاس یا عمران خان کے پاس؟ عمران خان کو کس کی فکر ہے؟ جو لوگ جیلوں میں، جن کے اوپر کیسز ہیں ملٹری کورٹس میں۔ دیکھیں ہمارا بھانجا یہ نورین نیازی کا، ان کا بیٹا ہے وہاں پہ حسان نیازی، وہ ملٹری کورٹ میں ہے، اور بہت زیادہ ہمارے چھوٹے بچے جیل میں کافی لوگ ہیں ہمارے، ایک نہیں ہے بہت لوگ ہیں وہاں پہ، ایک نام نہیں آپ لے سکتے، میں تو صرف ان کا بتا رہی تھی، باقی بہت لوگ ہیں۔ اب وہاں ہمارے باقی جیلوں میں خواتین بھی ہیں، میاں والی کے جیل میں وہاں پہ بھی ہیں۔ ہمارے اگر کوئی بات کرنی ہے عمران خان کے ساتھ، جو بات ہوئی ہے یہ ہوئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ہے کہ ان کی فیملیز کو ہم کیا سپورٹ دے سکتے ہیں۔ اب یہ پارٹی کو کرنا چاہیے، یہ پارٹی کو کرنا چاہیے، اور لوگ کر رہے ہیں، لیکن لائرز بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم میاں والی میں بھی کریں گے سپورٹ، ہم دعائے خیر بھی کر رہے ہیں ان سب کے لیے، اور یہ چیزوں کے اوپر آپ فوکس رکھیں، ساروں کو فوکس کرنا چاہیے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اچھا علیمہ خان صاحب، 5 سے 6 مہینے پہلے آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ باہر نہیں آنے دیں گے، وہی ہوا، ان کو باہر نہیں آنے دیا گیا۔ آج کیا کہیں گی، عمران خان صاحب کب تک باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ابھی جو کیسز لگے میں یہ بہت ضروری تھے، جس کی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں جج، کہ ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ ہم یہ پاکستانیوں کا ملک ہے کہ۔ اور ایک چھوٹی سی کہانی بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دن ایک باپ اپنے بچوں کے لیے جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، اس جائیداد میں سے جو ایک بہن کا ہے نا جائیداد، وہ بھائی کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہن کو کہو کہ اچھا انصاف چاہیے تو آپ کورٹ میں چلے جاؤ، وہ کہتی میں اپنا رشتہ نہیں خراب کروں گی، یہی کہتی ہے نا، ہاں میں رشتہ نہیں خراب کروں گی جس نے میری جائیداد کھا لی ہے، یہی ہوا ہے نا۔ اسی طرح آپ یہ جو کیس چل رہا ہے نا، یہ اسی قسم کا کیس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا کہ آپ کے اوپر کہ یہ ان کی حکومت گرا دو۔ یہ کیس وہ ہے کہ عمران خان نے کس کو کہا غداری، انہوں نے کہا غداری وہ ہوتی ہے جب آپ ملک سے باہر جن لوگوں کو آپ بتاؤ یا اپنا سامان یا اپنے ملک کے بارے میں باہر کسی کو انفارمیشن دو۔
इमरान खान को सजा किस चीज के लिए मिल रही है, इसमें दुश्मन कौन था जिसको इमरान ने ये इन्फॉर्मेशन दिया है। पहले ये बड़ा जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन वो दुश्मन था जिसको इमरान खान ने इस साइफर के बारे में बताया कि साइफर के अंदर वो वाली इंफॉर्मेशन है कि इनकी हुकूमत गिरा दो। वो दुश्मन कौन थे? वो पाकिस्तान की अवाम थी। ये केस इमरान खान के ऊपर वो है गद्दारी का कि आपने अपने लोगों को जब बताया है तो आपने किसके साथ गद्दारी किया है। बस सिर्फ ये नहीं समझ आ रही, ये तो समझ आ गई कि अपने लोगों को उनका जब उनका वोट चोरी हो रहा था तो इमरान खान ने उनको बताया तो आपका वोट चोरी हो रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है। अब बताएं इमरान खान ने गद्दारी फिर किसके साथ की है? अगर अपने लोगों को बताने की गद्दारी की है, और वो कौन है जिसके साथ इमरान खान ने गद्दारी किया है? क्योंकि ये मैसेज फिर से मैं बता रही हूँ डोनाल्ड लू ने भेजा था जनरल बाजवा के लिए कि इनकी हुकूमत गिराओ। अब गद्दारी तो लोगों के साथ हो रही थी जिनका वोट चोरी हो रहा था। अब नाराजगी जिसके लिए इमरान खान और शाह महमूद को सजा मिली हुई है 10-10 साल की, वो ये है कि आपने बाजवा साहब का पैगाम लोगों को क्यों सुनाया? वो तो सिर्फ बाजवा साहब के लिए था, आपने उन लोगों को सुना दिया। अब मुझे बताएं कि ये सजा को सुनते हुए इनको इतने दिन हो गए, जजेस को क्या मुश्किल पेश आ रही है फैसला करने के लिए? अब ये क्या मुश्किल पेश आ रही है कि इमरान खान या शाह महमूद गद्दार हैं कि नहीं? अभी तक फैसला क्यों नहीं हो सक रहा कि इमरान खान और शाह महमूद गद्दार हैं कि नहीं? जो गद्दारी का तमगा देते बांधते फिर रहे हैं अपने लोगों के साथ बात करने का, तो अब ये वक्त आ गया है कि जजेस को भी पूछा जाएगा। पहले हम सारे पाकिस्तानियों को बता दो कि एक दफा बता दो, क्या हम लोग गद्दार हैं? हम किसी के मुल्क किसी और का है, और जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इसका मतलब इस मुल्क के साथ गद्दारी हुई है। हमें तो ये लगने लग गया जो हम पाकिस्तानी हैं हम गद्दार हैं सारे के सारे, और ये मुल्क किसी और का है। अब ये जो केस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, और ये इस वक्त डिटरमिन करने जा रहे हैं, या ये इस वक्त पाकिस्तानियों को फैसला करना पड़ेगा कि किसी लगता है कि मुल्क किसी और का है, और हमें फैसला करना पड़ेगा या तो हम अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें या फिर अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाएंगे। अच्छा, कल आ जाएगा फैसला? जैसे आप कह रही हैं कि लटकाया जा रहा है, तो कल क्या लगता है? सलमान सफ्दर साहब तो कह रहे हैं कि कल आ जाएगा इसका फैसला। देखें, ये मैं फिर से कहती हूँ, पहले आप ये तो देख लें इस केस की नौयत। एक जज सजा दे चुका है 10-10 साल की, क्योंकि अपने लोगों को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो वो लोग कौन थे? गद्दारी ये हुई है कि पाकिस्तानियों को इमरान खान ने उनके साथ जो साजिश हो रही थी वो बता दी। ठीक है, अगर ये हो गया ना, अब आप मुझे बताएं इसकी वजह से पहले एक जज ने तो सजा दे दी, चलो उसने तो गलती कर दी। मैं जानना चाह रही हूँ जो डॉक्टर नहीं है, सॉरी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक है ये और साथ मियां गुल हसन जो बैठे हैं, इनको समझने में इतना टाइम लग क्यों रहा है? हमें पहले दिन से पता है कि क्या है, तो ये कितना देर ये चलाना है कि पहले कि ये इंसाफ दे सके बस। और मुझे लगता है कि इनको भी मुश्किल आ रही है, ये पेश हो रही है ये फैसला करने में, आया ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, हमारा अवाम का है, या ये किसी और का है। लगता है इनको भी इस चीज की मुश्किल पेश आ रही है फैसला करने। आपने गद्दारी की बात की, असल गद्दार कौन है? देखिए, नहीं ये भी बात